چاہتا ہے، لیکن کیا مجبوری ہے، کیا وجہ ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ آگے خدا کے حضور جس طرح سے آج بھی بہت سارے نامی مسیح میں نے عرض کیا ہے دعوے دار ہیں مسیح ہونے کے، مسیحیت کا پتہ ہی نہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا یہ غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ غیرت مند تو بنتے ہیں، غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ غیرت نہیں رکھتے۔ سمجھداری کی غیرت اور بے وقوفی کی غیرت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اب دیکھیں روڈوں پہ جہاز جتنے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے بندے یسوع کو سوال کریں گے، انہوں نے بندہ مار چھڑنا، لیکن آپ بھی کی کرتے پہ آپ بھی اور لوگ پتی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھائی جلدی ہو گئے اور جلدی ہوتی ہے جمعے کے ساتھ یہ پڑوس شروع ہو رہے ہیں، تصدیق نہیں ہے، وہ کتے والی بات ہے۔ میرا کان کتا لے گیا، اس نے کان نہیں دیکھنا میرے جسم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کتا لپٹ ہو جانا، کتا لپ دینا تمہیں ہاتھ لپٹ ہو جائے۔ کسے کہنا کتا سمندر جو آ گیا اور سمندر جو آ گیا انہیں آپ کے پاس مل جائے۔ اے نہیں دیکھنا کان میرے نال بھی ہے اتھے، اے کان دیکھنا آسان ہے، کتا لپنا آسان۔ تو یہ کتا ڈھونڈنے والے جو لوگ ہیں نا وہ ہیں بے سمجھی کے اور سمجھدار ہوئے کہ نہیں یار یہ کی کیا انہیں کہ کند بڑھائی تھی وہ بے وقوفے میں نہیں، وہ تو میں نے بے وقوف بنا لیا سی لیکن میں نہیں بنیا۔ لیکن بہت سے جنہیں کتا لگنا لوگ وہ اینج کہیں دا سی ہاں ہوئی کی گل کھائی، وہ اینج کہیں سی ہاں ہوئی کی گل کھائی، انہیں 10 اور نال آگے ٹوڑی ہے نہیں ہے کیا ہے جو بھی ہے اس سے دوسرے کو غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ بنا ہوا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے غیرت رکھتے سمجھ کے ساتھ، سمجھداری کی غیرت میں یہ ہے کہ خدا کے حضور آئیں بھی اور بن کر دکھائیں بھی۔ اور یہاں لکھا ہے یسوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کپڑے میلے ہیں لیکن خدا کے حضور آ گیا ہے۔ آگے کیا لکھے چوتھی آیت، پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا اس کے میلے کپڑے، اونچا بولے، اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ اگر وہ آتا ہی نہ تو اس کے لیے یہ حکم ہوتا میلے کپڑے اتار دو۔ کیا کیا اگر وہ فرشتہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہی نہ تو خدا رب العالمین اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے میلے کپڑے اتار دو؟ نہیں، وہ آیا، اس کی انتقالی جو حالت تھی وہ خدا نے دیکھی کہ یہ میلے کپڑے اترانے کے لیے آیا ہے، نئی پوشاک پہننے کے لیے آیا ہے۔ اب اس اسٹیج تک آ گیا ہے، اس لیول تک آ گیا ہے کہ اس کے وہ پرانے کپڑے اتار دیے جائیں اور نئی پوشاک، اب وہ بھی نفیس پوشاک اسے پہننے کے لیے دی جائے۔ اور یہاں لکھا ہے اس نے فرشتوں سے کہا اس کے میلے کپڑے کیا کرو جی اتار دو یا اتنے ہی پا دو؟ پہلے اتارو پھر اس سے پہلے۔ میری بات کو سمجھنا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ جانا کہ پرانے تھلے رکھو، اتنے تجھے پالو، جدو لوڑ پئی اے لا کے رکھ لیں گے، واپس روز نہیں لگا دیں۔ سمجھ آ گئی بات کی نہیں؟ صدقے جائیے یسوع کے والی جائیے والے شد کہنا بگاڑ کے نہیں رکھنی، سارے نہیں کچھ رکھنا۔ جی اے لازم ہے کہ جو صحیح جو لازم ہے کہ وہ صحیح کوئی تو رہ دے گا۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی کٹگری میں، اس طرح کی سوچ میں کوئی بھی نہیں رہتا، نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے۔ اور جب دین ہی نہیں ہے تو خدا کہاں سے ہوگا؟ کیا کیا ہے؟ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ مقدس پالوس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے اس کے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ پرانے جوتے نہیں پائے۔ میں سب سے زور دے رہا سمجھ میری بات، پرانے جوتے نئے نہیں پا رہے، پہلے اتارے نہیں۔
पुरानी सोचें, पुराने ख्याल, पुरानी आदत, पुरानी जिंदगी को तर्क कर दें और नई पैदाइश यीशु मसीह में पाकर नए मखलूक बन जाए। और इसका जो दूसरा ट्रेंड है वो है कि खुदा इंसान को लेता है, अपने बेटे यीशु में जमा करता है, अपने बेटे यीशु में से बाद में डिलीवर करता है। खुदा इसका यही कॉन्सेप्ट है ना, इंसान की पैदाइश का कॉन्सेप्ट यही है ना। इतने काफी है, मेडिकल में चले जाएंगे वहाँ, इतने काफी है। इंसान में जाकर इंसान से इंसान आता है। यही है यहाँ पर कहता है इसके पुराने कपड़े उतार दो, उतार के मना करना, इसको बेहरमत कर दो। क्या क्या आगे पढ़े, आगे चलिए। पुराने कपड़े उतार दो, उसे कहा देख मैंने तेरी बद किरदारी तुझसे वाज़ेह हो गया, पुराने कपड़े हैं क्या, और मैं तुझे नफीस पोशाक, नफीस चमकदार, आला किस्म, उत्तम किस्म, दर्जा अव्वल किस्म, ऐसी पोशाक जो शायद आज दुनिया के लोग सोच तो सकते हैं, ले नहीं सकते, और जो ले सकते हैं उन्हें पैसों की जरूरियात, पैसों की हाजत नहीं है, क्योंकि वो पोशाक पैसों से नहीं मिलती, और वो पोशाक यीशु मसीह के लहू की कीमत से मिलती है। हालेलुया, तालियां बजाइए सुनता कहता है मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। 5वीं आयत, पोशाक पहन ली, पोशाक यहाँ तक आती है, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती। आप शर्टों पर क्या होती है पोशाक, अब से और यहूदी रवायत है कि वो सिर ढांप के रखते हैं। तारीख यहाँ तक आती, टोपी सर से रखते हैं या कपड़ा सर से रखते हैं, यानी नंगा सिर वो बेहरमती पसंद करते हैं। ये रवायत है, रवायात की बहुत पहले यहूद की, जिनमें से एक ये थी। और यहाँ पर कहता है, उसने कहा उसके सर पर बोलो, और कितने थे वो हाथ लहरा के दसो, ईमानदारी दसो, सोना के हाथ लहरा, नींद की नम आती है, जिन्हें नींद लगे तो होना ना वास्ते ताड़ियां का, जेड़े होना सारे ताड़ियां ना वास्ते, जाओ ताड़ियां, सो ताड़ियां, जल्दी टोटो जी। कहते हैं उसके सर पर साफ अमामा रखो। मेरी जान से इस अमामा से मुराद है खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमारे सर पर होना, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत हमारे सर पर होने से मुराद है इस अमामा का हमारे सर पर रहना, उसकी रहमत हम पर होना, उसकी शफ़क़त हम पर होना, उसका जिंदा जलाली पाक कलाम हम पर होने से मुराद है कि हमारे सर पर साफ अमामा रखा हुआ है, ताकि हमारे सिर को कोई डैमेज ना कर सके, हमारी सोचों को कोई डैमेज ना कर सके। सोचे कहाँ से शुरू होती है, दिमाग कहाँ होता है, देखते कहाँ से, खाते कहाँ से, जो कोई भी सारा काम
نیچے تو سب بس وہی یہاں سے اوپر لیکن یاد رکھیں یہاں سے اوپر اگر صفائی ہے پاکیزگی تو یہاں سے اوپر بھی کرنا ہے. گندی سوچ کہاں, گندی نگاہ کہاں سے, گندی زبان کہاں سے استعمال, منہ کہاں ہے, منہ پہ, منہ میں زبان ہے, وہ اس سے اوپر ہی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب ہے یہ جو ہیڈ آف دا باڈی ہے اس پر خدا کا کلام رکھا جائے, اس پر خدا کی شفقت, خدا کی پاکیزگی رکھی جائے, تاکہ جیسے پانی یہاں گرائے تو پاؤں تک جاتا ہے, یہ کلام بھی اس امامہ کی طور پر یہاں رکھا جائے تاکہ اس کی برکت پاؤں تک جائے. جہاں چلتے جائیں برکت چلتی جائے, جہاں چلتے جائیں اس کی رحمت چلتی جائے, جہاں چلتے جائیں اس کی پاکیزگی چلتی جائے, اور جہاں یہ قدم ٹکے وہ جگہ برکت ہو جائے. یہاں کہتے ہیں اس نے کہا صاف امامہ اس کے سر پر رکھ. آگے بڑھ سکتے, باتیں بہت ہیں, بہت کم ہیں جی. صاف امامہ رکھو, تب اس نے اس کے سر پر بولو تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور چپ کرا کے دیتا. جنہیں آج کل کلیسیاں آج کل دے پلامیاں کرتے ہیں, آج کل دیا کلیسیاں کرتے ہیں, گندہ بندے نہیں چپ کرا کے دیتا کہ اندر سڑن ہی کو جڑنا میں یار بھائی میں بھی سڑن سنا رہا ہے کی ہو اچھا ٹھیک کام خراب ہو. صاف یعنی جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کیا ہے. کہتا انہوں نے پاشیاں پوری پڑی اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو. کس نے کہا, کس نے کہا, کس نے کہا, بولے لیٹنی سے آپ بولو, کس نے کہا, سست دوائیاں آپ بولو, کس نے کہا, کس نے کہا, آپ بتائیے جی کس نے کہا, خدا نے کہا. تعلیم بتائیے بھائی کے لیے, خدا نے کہا, کن سے کہا. اب آپ بولو کہ بولو کچھ کن سے کہا جی, فرشتوں سے کہا. کس کے لیے کہا, یشوع کے لیے جو سوال کا ہے یشوع کو ہٹا دیجیے, اس شخص کے لیے کہا جو شخص خدا کے حضور آیا ہے. فرشتے حسن نہیں کرنا لگ پہ, سڑن نہیں کچڑنے لگ پہ, کوئی نہیں ہو گئے, نہیں خوشی منائی, شادمان. اور خدا رب العالمین نے کہا ہے یہ بشارہ آیا تمہارے پاس, سنو یہ کیا کہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھڑا ہوا تو کچھ کہہ رہا تھا, کچھ کہہ رہا تھا, کہہ رہا تھا. خدا میری پوشاک پرانی بھی ہو گئی ہے, تے گندی بھی, تے میں اتارنا بھی چاہتا ہوں, لیکن میرے کو وسائل نہیں, میں کی کرنا, میرے کو مددگار نہیں, میں کی کرنا, میرے کو ساتھی نہیں, میں کی کرنا. اور میں اپنے تصور میں اس بات کو یوں لاتا ہوں کہ پٹی جا رہا ہوئے گا, روئی جا رہا ہوئے گا, ہائے میں کی کرنا, میں بڑا کمبخت انسان ہوں, میں اسے اتارنا چاہتا ہوں, لیکن یہ میری جان نہیں چھوڑتی, یہ پوشاک گندی ہوگی, کپڑے گندے ہو گئے ہیں, میں کیا کروں. خدا نے اس کا ہمنا سن لیا ہوگا. یقیناً یاد ہے انجیل متی میں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے.
بلکہ مسجد اربع میں خدا ان کا مطلب اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں، ایک میرے ورگا گندا پلا گناہ منا دبیا آیا، ایک تو آڑے ورگا صاف بڑا صاف کا کہنا ہے میں ہفتے 2 روزے رکھنا، میں پوری دائی کی دینا، میری کسی سے کمی نہیں ہے، میں بڑا پاک صاف تے میرے لئے گندا انسان کے بعد پٹی جا رہا ہے خدا اللہ میں ترہم کرتے میں بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو کلام مقدس میں خداوند کلمۃ اللہ فرماتے ہیں میری نظر سے راست بات کون ٹھہرا؟ وہ جو گدلا تھا، وہ جو گندا تھا، وہ جو گناہ میں دبا ہوا تھا، وہ جو گناہ کی پیچ کی وجہ سے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، میری نظر سے وہ راست باز پھر کر گیا ہے اور اے بلا اپنی نیکیاں نکالنا رہا ہے، اے بجائے بیلا اور خدا بیل یعنی وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں بڑا راستہ اب میں سمجھتا ہوں یہاں یشو بھی پیٹ رہا ہوگا اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جو اسے اسلف کر دیتی ہیں، ذہنی طور پر پجمردہ کر دیتی ہیں، ڈسہارٹ کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، وہ پرانی انسانیت میں پرانی سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کی طرف مڑے، کلام مقدس میں لکھا ہے کار میں مطلق کی طرف پھرو گے تو اونچا بولے کار میں مطلق کی طرف پھرو گے تو بحال کیے جاؤ گے، ہالیلویا، سودا تالی یسوع بلال کے لیے بحال کیے جاؤ گے، بیدار کیے جاؤ گے، سرفراز کیے جاؤ گے۔ اور ساڑھے پر کیا نہیں کہ مجھے آئی خدا میں کھچ کے میں چلو دے جاتا تو بڑا گندہ انسان وہ کہنا نہیں وہ پھر سے کہنا کو پھٹ کے سینے نہ لانا ایک گندگی ہوئی کو آپ میں نہیں لگنی چل کیسے مثال آپ کو دی گئی ہے لوکا کی عجیب مسلم بیٹے کی کہانی آپ کو آتی ہے کیا ہے کس بات کا اکثر یہی تو ہے بڑا بچہ کہنا میں کبھی یہ بھی نہیں کیتا وہ بھی نہیں کیتا یہ بھی نہیں کیتا وہ بھی نہیں کیتا میں چھوٹا پھر آجاڑو سی مسلم کا مطلب ہی جاڑو اجاڑو سی واپس آیا باپ نے پھر گلے سے لگا دیا کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یشوع صدارکا ہے خدا کے حضور کھڑا ہے روتا ہے واویلا کرتا ہے اپنے آپ کو پشیمان کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میری پوشاک گندی ہے کپڑے گندے ہیں میلے چلے ہیں دنیا میں کوئی صابن صاف نہیں کر سکتا اور دنیا میں کوئی ایسا خوبی نہیں جو میری اس میلی پوشاک یا میلے کپڑوں کو دھو سکے چلتا ہوں خدا کے حضور وہ پیسے بھی نہیں لیتا صابن بھی نہیں لاتا سرد بھی نہیں پاتا بلیچ بھی نہیں پاتا وہ کہتا ہے ہو جاتا ہاللویا یسوع کی راہ تالیاں بجائیں وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے عبرانی کی کہاوت ہے وہی خدا نے کہا ہو جا ہو گیا خدا کہتا ہو جا ہو جاتا ہے وہی یہاں پر جب آگے بڑھتے ہیں اب یہاں تک تو بات تھی خدا کہتا ہے اسے پوشاک پہنا دو پہنا دی گئی امامہ رکھا گیا اب چھٹی آیت سے دوسری بات ہوتی ہے کہتا خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا اب ساتویں جو بات ہے نا اے مشکل ہے کتے سوکھیاں ہاں ساتھ کیونکہ کتے سن لیپوں کے تھلے کے لیپوں یعنی سمجھ دے کتے سن لیپوں کے یعنی لینڈ والی تھلے نے لیپوں کے اب دینا پڑے گا ملتا ہے کہ آم ہی نون نے ہوتی سیاہ ہے سفید ہے کالا ہے گولا ہے چٹا ہے نیلا ہے پیلا ہے پیلا ہے جڑا بھی آم ہے خیر اب جو ساتویں آیت میں ہے
وہاں بڑی مشکل بات ہے جس کی وجہ سے لیپو کے ہوتے ہیں، ورنہ لیپو کے بھی لیپو کے ہو جاتے ہیں۔ جی 7ویں آیت، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، اور پھر سنیے گا جی، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اگر تو میری راہوں پر چلے، اگر ہم اس بات پر غور کر چکے ہیں، اگر مگر لیکن جب بس، اس پہ غور کر چکے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ شخصیہ جملے ہیں، بہت کچھ کہا جانے کے دکھا جانے کے بعد حاصل کلام جب بیان کیا جانے لگتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، بس ہو جائے یا اگر ہو جائے یا مگر ہو جائے، لیکن یا جب، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کیا اگر شخصیہ جملہ ہے، اگر یہ کرے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے تو یہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو جڑی ایسا پوشاک پوائی ہے نا وہ لا بھی نہیں، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ کھو بھی سکتا ہے، دیندہ بڑے پیار میں کھوندا بڑے غصے میں، بچت چھٹ اس قابل نہیں۔ چلو جی، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر تو میری راہوں پر چلے، اگر تو میری راہوں پر چلے، پہلی شرط ہے خدا کی۔ خدا نے بہت کچھ دینے کے بعد، بہت کچھ کہنے کے بعد اب اپنی پینے منوانا شروع کر دی، اپنی باتیں منوانا شروع کر دی، اپنی شرطیں رکھنا شروع کر دی۔ کیا ہے ایسا سب؟ کیا ہے ایک چھوڑو، کیا کہا ہے خدا نے؟ اگر میری راہوں پر چلے، شرط خدا، اور یہاں پر وہ جملہ استعمال ہوتا ہے give and take، کچھ دو تو کچھ دو، خدا کی گل ہے، میری نہیں، اسے بندے کی گل نہیں۔ اوپر تو خدا اس کے ہونے چلانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، پیٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، خدا نے مان لیا، ٹھیک ہے، تو رحیم ہے۔ اب اس میں شرط ہے، میں نے تجھے اتنا کچھ دے دیا ہے نا، اب آ جا، اب میری مان، اب کیا کرے؟ بولو جی صاحب، میری راہوں پر چلے، اگر نہ چلے تو جڑے کپڑے میں پائے نا وہ لا کے جہنم سے سٹھا گا تے کوڑے بھی مرواں گا، کیونکہ تو نے اس پوشاک کی توہین کی ہے، میری انسلٹ کی ہے، میرا وقت برباد کیا ہے، مجھے بے وقوف بنایا ہے، مجھے ذلیل کیا ہے۔ عبرانی کو خط پڑھ کر دیکھیے، 6 باب میں لکھا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہم خدا کے بیٹے یسوع کو رانیاں ذلیل کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اگر میری راہوں پر، اب آپ کو سمجھدار سمجھ سکتے ہیں خدا کی راہیں کیا ہیں، اس کی راہوں پر چلنا کیا ہے؟ راہیں خدا کی راہیں کیا ہے؟ حکم کو ماننا یہ راہیں ہیں جی، اس کی راہیں کیا ہیں؟ حکم کو ماننا، راہ چلنا ہے۔ آپ نے سوال کو سمجھے، اس کی راہیں ہیں کیا؟ جن میں چلنا ہے، بولو، پوچھو بولے۔ یوحنا کے دن کتنے میں پڑھی ہے؟ یوحنا کے دن کتنے میں پڑھی ہے؟ یوحنا 14 باب کتنے میں پڑھا ہے؟ یوحنا 6 آیت کتنے میں پڑھی ہے؟ 14 باب کسی نے نہیں پڑھی ہے؟ آج سے پڑھنا، کیا لکھا ہے؟ بولو بھائی، نہ کچھ چھڑیا کہ بول دو۔ وہ آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے خدا کی طرف سے پاسے نہیں کافی جی،
کیا لکھے؟ راہ کون ہے؟ میری راہوں میں چلے، دیٹ مینس میرے کلام میں چلے۔ یسوع کلام ہے خدا کا، یسوع مسیح میں چلے، یسوع مسیح میں رہے، یسوع مسیح میں جیے، جو یسوع کہتا ہے وہ کرے، یہ ہے اس کی راہوں میں چلتا۔ اگر تمہیں راہوں میں چلے آگے، میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے، احکام پر عمل کرے۔ اب آئی آپ کی بات، احکامات خدا کے ہماری زندگی، ہماری برکت، ہماری شان، ہماری پہچان اور ہماری برکت ہے۔ اس کے احکامات کو ماننا کافی نہیں ہے، یہ پہلے میں آپ کر چکا ہوں۔ اس کے کلام کو سنو، اس کے کلام کو بولو، ماننا کافی نہیں ہے۔ اب مانتے ہیں بائبل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مانتے ہیں یہ چرچ کا نام بھی بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مانتے ہیں پاسٹر ہے، آپ اس کو مانتے ہیں پاسٹر اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے پاس آنا، اسے جاننا، اسے پڑھنا، اسے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ زندہ خدا کا کلام بس۔ کلام ہے، ٹھیک ہے، خدا نے کلام دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کافی ہے۔ یہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے میرے احکام پر عمل کرے تو میں، میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا، اور میرے گھر پر حکومت کرے گا۔ حکومت کرنے کے لیے دو یہاں باتیں لازمی عمل خدا نے شخصیت پر فرمائی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ میری راہوں پر چلے، دوسری میرے احکام پر عمل کرے۔ مانے کافی نہیں، ماننا کافی نہیں۔ دیکھو کوئی بات میں کہتا تو اس بات پر ایمان رکھتے خدا ایک ہے، میں اچھا کرتا ہوں۔ تو تے خالی ماننا ہے کہ خدا کہتے شیطان تے کام جانتا ہے۔ کدی ویکھے اپنا دل پر ایکسپیرینس ہے، بھگوان نے دعا کر کمنا شروع دنیا ہے مچھی تلی جی کمرے ہم ہائے اچھی کام کی دی مجھے کبھی نہ گوبھی آ رہی ایک گرو اس پر ہم ہے صدر کی بات، کمرے کے اندر اتنی بدبو کہ کیسے ہم نے وہاں سروائیو کیا وہ ہم جانے، اتنی بدبو۔ جب بدبو چلی گئی نکل گئی تو بدبو بھی ختم ہو گئی، ابلیس ہے بدبو۔ تو یہ بات کہ اس کے حکموں کو مان لیں، مان تو لیا لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ وہ عمل دو شخصی باتیں کہتا ہے، ساتویں آیت میں کہتا ہے میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر آگے دو ریگارڈ بتائے گئے ہیں۔ میرے گھر میں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اونچا بولے، کیا کرے گا؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ چلو کیا میری بارگاہوں میں اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا۔ بارگاہ سے مراد ہے ہیکل۔ میرے گھر پر تو حکومت کرے گا اور میری ہیکل کا، میری کلیسیا کا نگہبان بن کر دکھے گا۔ کہتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے، میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا اور میں تجھے
طریقہ فری اینڈ ہوگا، کوئی نوک ٹوک کوئی روک تھام نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ آیا جایا کرے گا، میں تیرے سے بات کروں گا، میں تجھ سے ملوں گا، لیکن یہ پھر اوہی کام، پھر اوہی گلنا، پھر اوہی منافقت، پھر اوہی روشاں، پھر اوہی داد، پھر اوہی گفتگو، تے پھر میں نے وہی کہنا ہے اتھوں ٹر جا رکھیا بھاگ دیا تین باغ سجانا، پھر میں کہنا ہے روٹی مڑ کے نہیں کھا جا کے تیری میری سانجھ مکی کی اپنی نبھا جا۔ آج اس بات کو دیکھیں، یہاں پر خدا یشو کی بابت فرماتا ہے، صدا کہاں یشو میں نے کپڑے لے کر آیا، نفیس پوشاک پہن کر خدا کے حضور چھوڑ دیا۔ آج کے ایماندار کے لیے بھی نمائیں فکریہ ہے، آج کی کلیسیاؤں کے لیے بھی نمائیں فکریہ ہے کہ آج ہم بھی اس بات کو جانیں پرکھیں سمجھیں۔ کتنے ہیں جو خدا کے گھر پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آنے کر کے نہیں چھکوا آنے خدا آنے کر چھکو جتنے خدا کے گھر میں حکومت تو سب نہیں کرنا چاہتے ہیں، آنے کر کے کرنا ہے چھکو آنے کر بڑھے والا چھکو آنے کر اونچا 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 ہاتھ کریں، اونچا زور میں کرو، زور سے ایسے اینج کر کے دہراؤ، اینج نہیں اینج اتنا بھی سیدھا اینج سب سیدھا نہیں بات ہے، اینج کھڑا ہاللویا بولے ہاللویا، اونچی اور سے بولے ہاتھ لہرا کے ہاتھ لہرا کے بولے ہاللویا، بولے ہاللویا۔ آج خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ آج یہاں سردار کا ہے یشو نہیں، یہاں میں اور آپ ہیں۔ خدا اس وقت سردار کا ہے یشو سے فرشتگان کے وسیلہ سے مخاطب ہے، آج مجھ سے آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت اس کی پوشاک میں نے کپڑے اتار کر نفیس پوشاک پہنا رہا ہے، آج مجھے اور آپ کو پہنانا چاہتا ہے۔ وہاں اس کی عدالت کو، روشوں کو، سوچوں کو تبدیل کر کے اپنے گھر پر حکومت کرنے کے لیے انہیں موعدہ دیتا ہے، آج مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اس وقت اسے کہتا ہے میری راہوں پر چل، میرے گھر کا نگہبان بن، میرے احکامات میرے قوانین پر عمل کر، اپنے دل میں بٹھا لے۔ آج مجھے اور آپ سے کہتا ہے، آج اپنے آپ کو جانچی پرکھیں، اپنے آپ کو بند سر کو جھکا کر دعا کیجیے۔ پریز ہاللیلویا، شکر ہاللیلویا۔